بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر خان حقانی آپ لوگ کا مخاطب ہوں وفاق اسٹوڈیو 9 کی طرف سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بی اے اسٹوڈنٹس کے لیے 417 کوڈ یعنی وفاق اسٹڈی اس کی جو خالی جگہیں ہیں یعنی تمام بکس میں جو فل ان دا بلینکس جتنے بھی ہیں وہ ہم نے اکٹھے کر کے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے پر کیا ہے۔ تو مطالعہ پاکستان کتاب یعنی 417 کوڈ میں جتنے بھی خالی جگہیں ہیں وہ ہم نے پر کیا ہے۔ یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سیکھ لیں۔ بعض اوقات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے پیپر میں خالی جگہوں سے ایک سوال اکثر آتے ہیں، تو ہم چلتے مطالعہ پاکستان یعنی وفاق اسٹڈی کورس کوڈ جو ہے 417 اس کی تمام فل ان دا بلینکس آپ لوگ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہو یہ لکھا ہے سوال نمبر 1 یعنی سوال نمبر 1 خالی جگہ پر کریں۔ اسی طرح ایک کویشچن بعض اوقات پیپر میں آتے ہیں اور اس میں اکثر 5 یا 10 آپشن آپ کو دیے جاتے ہیں کہ آپ لوگ یہ 10 یا 5 آپشن جو ہے اپنے طریقے کے مطابق پر کریں۔ تو اس طریقے کے مطابق ہم نے یہ سب خالی جگہ پر کر کے اور اس کی ایک ترتیب ہم نے بنایا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو آسانی ہو۔ تو اس میں آپشن نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے کہ راجہ داہر نے ڈیش کے مقام پر عرب حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔ پیپر میں اسی طرح ایک کویشچن آئے گا اور یہاں ایک خالی جگہ جو ہے یعنی ہیڈ لائن جو ہے یہ آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح دیا جائے گا، یعنی اس میں جو جواب ہے وہ آپ لوگ خود لکھیں گے۔ مثال کے طور پر یہاں ہم نے لکھا ہے کہ راجہ داہر نے ڈائریکٹ ہم نے جواب لکھا ہے کہ راور کے مقام پر عرب حملوں کا مقابلہ کیا۔ تو پیپر میں اسی طرح کویشچن نہیں ہوگا، اس میں صرف یہ لکھا ہوگا کہ راجہ داہر نے ڈیش کے مقام پر عرب حملوں یعنی عرب حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔ تو آپ لوگ یہاں جو خالی جگہ ہے یہ آپ لوگ اپنی طرف سے پر کریں گے۔ تو یہاں تو آٹومیٹکلی ہم نے پر کیا آپ لوگ کو آسانی کے لیے تاکہ آپ لوگ اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ تو پہلا والا آپشن میں یہ جواب آتے ہیں کہ راور یعنی راجہ داہر نے راور کے مقام پر عرب حملوں یعنی عرب حملہ آوروں کا مقابلہ کیا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ 4 جنوری 1931 عیسوی کو ڈیش کا انتقال ہوا۔ تو آپ لوگ یہاں مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا، اسی طرح آپ لوگ خالی جگہ پر کریں گے۔ 3 نمبر آپشن یہ ہے کہ 1831 عیسوی میں سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کو ڈیش کے مقام پر سکھ فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ تو 3 نمبر آپشن میں صحیح جواب یہ ہے کہ 1831 عیسوی میں سید احمد خان اور ان کے ساتھیوں کو بالاکوٹ کے مقام پر سکھ فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ 3 نمبر آپشن میں بالاکوٹ یہ آنسر
आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 यानी 4 आरपी माल्ट परसी वबूल यानी पंजाब की यूनिस्ट पार्टी का सदर था। ऑप्शन नंबर 5 कानपुर का वाकया 1853 ईस्वी में पेश आया। तो मिसाल के तौर पर पेपर में खाली जगह इसी तरह आएगा कि कानपुर का वाकया डैश में पेश आया, तो आप लोग यहाँ दुरुस्त जवाब लिखेंगे। जैसे हमने लिखा है कि 18 ईस्वी में ये वाकया पेश आया था। ऑप्शन नंबर 6 ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस डैश में कायम हुई, यानी ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में ये कौन सी ईस्वी में ये कायम हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस कब कायम हुआ था? तो ये 1886 ईस्वी में कायम हुई थी। ऑप्शन नंबर 7 मुगलों के दौर में हिंद मुस्लिम डैश ने इंतहाई उम्दगी हासिल कर ली। तो डैश नंबर 7 में फन तामीर ये दुरुस्त जवाब लिखा है हमने। वो पेपर में भी इसी तरह एक क्वेश्चन आएगा कि मुगलों के दौर में हिंद मुस्लिम यानी फन तामीर ने इंतहाई उम्दगी हासिल करी। ऑप्शन नंबर 8 दिल्ली पर कब्जा के बाद बहादुर शाह जफर को डैश ईस्वी में शहनशाह हिंद बनाने के ऐलान कर दिया गया। तो इसमें 11 मई 1857 ईस्वी ये दुरुस्त जवाब आएंगे। ऑप्शन नंबर 9 साइन कमीशन 1927 ईस्वी में हिंदुस्तान आया। 10 यानी ऑप्शन नंबर 10 ये है कि जनवरी 1857 ईस्वी में अंग्रेजों ने एक नई बंदूक राइश की जिसका नाम इनफिलिएट था। यहाँ इनफिलिएट ये आंसर आते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2 ये है, आप लोग यहाँ दुरुस्त जवाब की निशानदही करेंगे। बाज़ औक़ात इसी तरह भी एक क्वेश्चन आते हैं कि आप लोग इन जुमलों की दुरुस्तगी और गलत जुमलों की निशानदही करें। अगर मिसाल के तौर पर कोई जुमला दुरुस्त है तो उसको दुरुस्त की निशान ये लगाइए, या मिसाल के तौर पर उसके सामने आप लोग सही लफ्ज़ भी लिख सकते हो, और जो जुमला गलत हो तो उसके सामने आप लोग गलत भी लिख सकते हो या क्रॉस का निशान भी लगा सकते हो। इसमें ऑप्शन नंबर 1 ये है कि मुसलमानों ने बरसगीर के बेशतर हिस्से पर कम व बेश कितने साल हुकूमत की? तो 400 साल। तो आप लोग यहाँ 400 लिखेंगे, या अगर 400 साल लिखा है तो आप लोग दुरुस्त का निशान लगाएंगे। उसके बाद 2 नंबर ऑप्शन ये है कि मुस्लिमी हुकूमत का जवाल औरंगजेब की वफात के बाद कब हुआ? तो 1707 ईस्वी में। 3 नंबर ऑप्शन ये है कि मुजद्दद अल्पिसानी शेख अहमद सरहिंदी की पैदाइश कब हुई? तो ये 26 जून 1564 ईस्वी में। और 4 नंबर ऑप्शन ये है कि तहजीब अखलाक किसकी तसनीफ है? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर 5 ये है कि नो और नेवर किसकी तसनीफ है? यानी नो और नेवर ये किसने लिखा है, ये किताब किसने लिखा है, या ये लफ्ज़ किसने मुकर्रर किया? तो ये चौधरी रहमत अली साहब ने। ऑप्शन नंबर 6 फारसी ज़ुबान अपनी सरकारी और दफ्तरी हैसियत से कब महरूम हुई? तो ये 1836 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 7 लेबर पार्टी के अहम रुकन कौन थे?
تو اس کا نام تھا سسپینڈ ڈسکرپشن۔ اس کے بعد آپشن نمبر 8 یہ ہے کہ منگولوں کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے بعد کون سا شہر اسلام کا اہم ترین ثقافتی مرکز بن گیا تھا؟ تو اس سے مراد دہلی ہے۔ آپشن نمبر 9 انگریز فوج نے کس کی سرکردگی میں مارچ 1858 کو ممبئی پر قبضہ کیا؟ جنرل کیمپیر۔ آپشن نمبر 10 1857 کی جنگ آزادی نے کس کی حکومت کو ختم کر دیا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ پھر اسی طرح یہ کویشچن ہم نے لکھا ہے، لیکن یہ سوالات بہت زیادہ اہم ہے۔ اکثر یہ سوالات جو ہے یہ پیپر میں آتے ہیں، آپ لوگ یہ سوالات اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اس کی جو جوابات ہے کتاب میں موجود ہے، اس کو اچھے طریقے سے ریڈ کر لیں، اور امید ہے ان میں سے کچھ سوالات جو ہے وہ پیپر میں ضرور آئیں گے۔ سوال نمبر 3 یہ ہے کہ مسلم لیگ کیوں کر وجود میں آئی؟ حالت پر مفصل بحث کریں۔ تو اس کی جو جواب ہے آپ لوگ 46 یا صفحہ نمبر 46 پر بھی دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 یہ ہے کہ تحریفی خلافت کے اسباب کی وضاحت کرے اور اس کے مقاصد کیا تھے؟ یہ تحریک کیوں کر ختم ہوئی؟ جواب صفحہ نمبر 36 میں جواب موجود ہے، وہاں آپ لوگ خود بھی دیکھ سکتے ہو۔ سوال نمبر 5 گولمیز کانفرنس کیوں ناکام ہوئی؟ تبصرہ کر۔ یہ سوال بہت زیادہ اہم ہے، یہ اکثر اسی طرح اس کی مواد یعنی سوال کی مواد اسی طرح لکھا جاتا ہے کہ گولمیز کانفرنس سے کیا مراد ہے، یا اسی طرح لکھا ہوگا کہ گولمیز پر ایک نوٹ لکھے۔ تو یہ کویشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ یعنی اہم ہے، آپ لوگ یہ کویشچن ضرور یاد کریں۔ تو اس کی جو جواب ہے وہ صفحہ نمبر 120 پر جواب موجود ہے، آپ لوگ وہاں خود دیکھ سکتے ہو۔ سوال نمبر 6 یہ ہے کہ سائمن کمیشن کیوں ناکام ہوا؟ بیان کریں۔ تو آپ لوگ صفحہ نمبر 121 یا 122 تک آپ لوگ اس کی جواب دیکھ سکتے ہو۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ کانگریس حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا؟ وضاحت کریں۔ اس پر آپ لوگ ایک نوٹس لکھیں۔ تو آپ لوگ صفحہ نمبر 52 یعنی 52 صفحہ پر اس کی جواب موجود ہے، آپ لوگ وہاں ریڈ کر سکتے ہو۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ تقسیم ہند کے تصور کی تاریخ کا تفصیلاً جائزہ لیں۔ اس کی جواب 127 پر موجود ہے، آپ لوگ وہاں خود دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد پھر خالی جگہ پر کرنا ہے، اس میں یعنی آپشن نمبر 1 میں یہ لکھا ہے کہ 1927 عیسوی میں ڈیش نے صوبہ سرحد میں سیاسی اصلاحات کی آواز اٹھائی۔ تو یہ صوبہ سرحد میں سیاسی اصلاحات کی آواز کس نے اٹھایا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے۔ تو 1 نمبر آپشن میں یہ درست جواب آئیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1927 عیسوی میں صوبہ سرحد میں سیاسی اصلاحات کی آواز اٹھائی تھی، یہ اس کی بانی بھی تھے۔ آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ حیدرآباد کی ڈیش سے زائد آبادی مسلمان تھی۔ حیدرآباد میں یہ کون سی جگہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی؟ اور آدی، اس کا نام تھا آدی۔ آپشن نمبر 3 یہ ہے کہ مارچ 1947 عیسوی میں ڈیش میں گورنر راج نافذ کر دیا گیا، تو صوبہ پنجاب۔ آپشن نمبر 4 یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے ڈیش باؤنڈری
کمیشنوں کی تجویز پیش کی۔ تو یہ اس میں جو جواب آئیں گے اور یہ ہے کہ دو باؤنڈری کمیشنوں کی تجویز پیش کیا تھا ماؤنٹ بیٹن نے۔ آپشن نمبر 5 یہ ہے کہ 1947 عیسوی میں کوئٹہ میں ہونے والی کانفرنس یعنی پاکستان کانفرنس کی صدارت چودھری حلیق الزمان نے کی تھی۔ آپشن نمبر 6 یہ ہے کہ مولانا عبدالحلیم شرر نے اپنے رسالہ مہذب میں ہندو مسلم فسادات کا ذکر کیا۔ اور آپشن نمبر 7 میں یہ لکھا ہے کہ بلوچستان کی سیاسی بیداری میں دیش کی خدمت بہت نمایاں ہے۔ تو کون تھے؟ نواب یوسف علی عزیز مکی۔ اس کے بعد آپشن نمبر 8 یہ لکھے یونائٹڈ فرنٹ کا قیام 1956 عیسوی میں عمل میں آیا۔ آپشن نمبر 9 میں یہ لکھا ہے کہ قرارداد پاکستان مولوی فضل الحق نے پیش کی۔ اور آپشن نمبر 10 میں یہ لکھا ہے کہ 1940 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق کشمیر کی آبادی 40 لاکھ تھی۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ درست جواب پر نشان لگائے۔ اگر جو سوال درست ہو اس پر درست کا نشان لگائیے، جو جواب غلط ہو اس پر نہیں یا غلط نشان لگائیے۔ اس میں آپشن نمبر ایک نمبر آپشن یہ ہے کہ ہندوستان مسلمہ کشمیر یعنی ہندوستان مسئلہ کشمیر 1948 عیسوی میں سلامتی کونسل میں لیا گیا۔ جی ہاں، یہ جملہ جو ہے یہ درست ہے۔ اس کے بعد دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپشن نمبر 2 یہ ہے کہ دوسری دستور ساز اسمبلی کا اجلاس 1949 عیسوی میں ہوا۔ یہ غلط ہے۔ تو آپ لوگ یہاں نہیں بھی لکھ سکتے ہو یا غلط بھی لکھ سکتے ہو، تو نہیں۔ 3 نمبر آپشن یہ ہے کہ صوبہ سرحد میں 1909 یا 1919 کے تحت سیاسی اصلاحات کا آغاز کیا گیا۔ نہیں، یعنی یہ جملہ غلط ہے۔ آپشن نمبر 4 یہ ہے کہ بلوچستان مسلم لیگ جون 1939 عیسوی میں قائم ہوئی۔ ہاں، یہ جملہ ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر 5 یہ ہے کہ ضلع سلہیٹ کے ریفرنڈم میں پاکستان کو ناکامی ہوئی۔ نہیں۔ آپشن نمبر 6 یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل لیاقت علی خان تھے۔ نہیں، غلط۔ آپشن نمبر 7 اقلیت صوبوں کے مسلمان بھی قیام پاکستان کی جد و جہد میں برابر کے شریک تھے۔ ہاں۔ آپشن نمبر 8 1947 عیسوی میں کوئٹہ میں پاکستان کانفرنس چودھری حلیق الزمان کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ ہاں۔ آپشن نمبر 9 قرارداد مقاصد 1940 عیسوی میں پیش ہوئی۔ نہیں۔ آپشن نمبر 10 3 جون 1947 عیسوی کو حکومت برطانیہ برصغیر کے مسلمانوں کے مطالبہ پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ ہاں۔ اس کے بعد آپ لوگ یہ سوالات بھی اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ سوال نمبر 3 حصول پاکستان کی جد و جہد میں مسلم اقلیتوں اور اکثریتی صوبوں کی کوشش کا جائزہ لیں۔ جب آپ لوگ اپنا کتاب یعنی مطالعہ پاکستان کی جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 417 پر اور 136 میں یہ سوال لکھا بھی ہے اور اس کی جواب بھی موجود ہے۔ سوال نمبر 4 کشمیر پاکستان کی شرک ہے، پھر مفصل نوٹ لکھے۔ یا سوال کی مواد اسی طرح لکھا ہوگا کہ کشمیر پاکستان کی جو حصہ ہے یہ ہندوستان کے ساتھ پیوست ہے یا پاکستان کے ساتھ۔ اسی طرح اکثر کویشچن کی مواد اسی طرح لکھا جاتا ہے، یا اس طرح کویشچن کی مواد لکھتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی
شہرک ہے، پھر مفصل نوٹ ہے۔ تو اس کی جو جواب ہے آپ لوگ 74 73 پیج پر بھی دیکھ سکتے ہو۔ سوال نمبر 5 یہ ہے کہ مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس کے پالیسیوں کا تنقیدی جائزہ پیش کریں۔ اس کی جواب آپ لوگ 138-39 صفحہ پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 یہ ہے کہ 1956 عیسوی کے آئین اور اون یونٹ پر بحث کریں۔ تو اس کی جواب جو ہے صفحہ نمبر 78 یا 238 صفحہ پر اس کی جواب موجود ہے، آپ لوگ وہاں خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7 یہ ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بنگال اور پنجاب کو تقسیم کرنا کیوں ضروری محسوس کیا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہ کویشچن جو ہے یہ اکثر پیپر میں آتے ہیں۔ سوال کی مواد اسی طرح لکھا جاتا ہے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں ایک نوٹ لکھیں، یا اسی طرح لکھا ہوگا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بارے میں مکمل نوٹ موجود ہے باکس میں، آپ لوگ 213 یا 217 صفحہ دیکھ سکتے ہو۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ انتقال اقتدار کی تاریخ کو تبدیل کرنے میں کون سے عوامل کار فرما تھے؟ بحث کریں۔ جواب 142 یا 143 صفحہ پر اس کی جواب موجود ہے۔ سوال نمبر 9 یہ ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ملک کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا؟ وضاحت سے بیان کریں۔ تو اس کی جواب جو ہے 74 صفحہ پر اس کی جواب موجود ہے۔ تو یہ تمام خالی جگہ یعنی 417 کوٹ کی جو تمام خالی جگہ ہے اور ہم نے اکٹھے کر کے اور ہم نے اچھے طریقے سے پر کیا ہے۔ تو یہ کویشچن جو ہے یہ اس کی جوابات بھی ہم نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ تو یہ سوال اور جواب آپ لوگ اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ اکثر یہ سوالات جو ہے یہ پیپر میں آتے ہیں۔ اس ویڈیو میں جو کویشچن اور آنسر ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو میں تمام سٹوڈنٹس کو یہ بات دوبارہ بھی دہراتا ہوں کہ آپ لوگ یہ کویشچن ضرور یاد کر لیں، کیونکہ یہ کویشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جو کویشچن ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے یعنی گیس پیپر ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ گیس پیپر جو ہے یعنی جو سوالات ہیں یہ اکثر پیپر میں مکمل سوالات پیپر میں آتے ہیں، یا اس سے 3 یا 4 سوالات ضرور آتے ہیں۔ تو تمام سٹوڈنٹس کو یہ درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کی مطالعہ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ والسلام۔